We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان کی پالیٹکس اور بزنس سرکلز میں ایک بار پھر ایک بڑی آئینی بحث زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے. طاقت کے ایوانوں، سیاسی حلقوں، ٹی وی ٹاک شوز میں بحث جاری ہے کہ ملک کو درپیش انتہائی امپورٹنٹ سیاسی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے آئین میں ایک اور امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. بظاہر 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہونے والے سیاسی اور معاشی نقصانات کو ختم کرنے کے لیے اس کے پوسٹ مارٹم کی ضرورت پیش کی گئی ہے اور اسی لیے 28ویں ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے. ایسا ہونا کچھ اچنبھے کی بات بھی نہیں، کیونکہ ماضی میں پیٹرن بھی کچھ ایسا ہی رہا ہے. سپٹمبر 24 میں بھی 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق خبریں اور لیکس سامنے آنی شروع ہوئی تھیں. اس وقت حکومت نے ان خبروں کو محض خیال آرائی قرار دیا تھا اور باقاعدہ اس کو ڈینائی بھی کر دیا تھا. لیکن صرف چند ہفتے بعد یعنی اکتوبر 2024 میں 26ویں آئینی ترمیم صرف 24 گھنٹوں میں منظور ہو گئی تھی. فیڈرل کیبنٹ کی منظوری ہو گئی تھی، پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت مل گئی تھی، پریزیڈنٹ کے دستخط ہو گئے تھے اور پورا عمل ایک دن میں مکمل ہو گیا تھا. یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں یہ امینڈمنٹس الگ صبح تقریباً 5 بجے پیش ہوئی اور منظور بھی ہو گئی تھی. اسی لیے جب آج 28 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بازگشت ہم سن رہے ہیں تو پولیٹیکل اینالسٹ اسے معمول کی افواہ قرار دینے کے بجائے بہت سیریس لے رہے ہیں. ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے درمیان ہونے والی ایک اہم ملاقات میں بھی اس معاملے پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اس ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور دیگر آفیشلز بھی موجود تھے. اطلاعات یہ بھی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے مختلف پارلیمانی جماعتوں سے رابطے بھی کیے ہیں اور حکومتی اتحادیوں کے درمیان کنسنسس بنانے کی کوششیں بھی شروع ہو چکی ہیں. اس مجوزہ 28 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کئی اہم معاملات اطلاعات کے مطابق زور و غیر ہیں. NFC ایوارڈ یعنی وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کے فارمولے پر نظر ثانی، بلدیاتی نظام کو آئینی تحفظ اور زیادہ اختیارات، ملک بھر میں ایک کریکولم اور تعلیمی پالیسی پر وفاق کا کردار. اس کے علاوہ ہیلتھ کے بعض شعبوں پر دوبارہ ان کو وفاق میں لانے کی بھی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مالی بوجھ کو وفاق اور پروونسز میں تقسیم کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے. جن ایشوز کے اوپر 28ویں ترمیم آ سکتی ہے، بلدیاتی ادارے ہیں، 140A ہے، اس میں فردر جو ہے وہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اسی طرح سے پاپولیشن کے متعلق، اسی طرح سے NFC ہے. NFC میں جو صوبوں اور فیڈریشن کے درمیان وسائل کی جو تقسیم ہے، اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو کوئی چیز نہیں بچتی. اور دوسرا یہ ہے کہ پاپولیشن جو ہے یہ ڈیوالو ہو گیا ہے. سبجیکٹ ثابت ہوا ہے کہ یہ ڈیوالو ہونا اس کا جو ہے وہ اچھا نہیں رہا. اس کو واپس جو ہے وہ فیڈریشن کے پاس ہی ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایجوکیشن کی پالیسی، کریکولم اور باقی چیزیں جو ہے، اسی طرح سے ہیلتھ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیڈرل لیول کے اوپر ہونی چاہیے. اسی طرح سے واٹر کا ایشو ہے. ایک تو وہ کینال کا ایشو تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ اس کے اوپر کافی جو ہے وہ پچھلے سال اس کے اوپر سندھ کی طرف سے احتجاج بھی ہوا تھا. ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر ہمیں جلد فیصلہ کرنا ہوگا، اس میں دیر جو ہے وہ نقصان کا باعث بنے گی. پرائم منسٹر کے ایڈوائزر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بہت اہم اشارے دیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اتفاق رائے ہو جائے تو بجٹ سے پہلے NFC ایوارڈ کو فائنل کر لیا جائے گا. دیکھیں جی، اگر تو کنسنسس ہو گیا تو بجٹ سے پہلے آ جائے گی. اگر کنسنسس نہ ہوا تو بجٹ کے دوران بھی یہ ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہیں گی. ویسے جو فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان جو فنڈز کی تقسیم یا اس بیلنس کو کریٹ کرنے کا معاملہ ہے، تو بہرحال وہ کوشش کی جائے گی کہ اس سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے. مئی تک بھی ہو جائے تو تب بھی بہتر ہے. ہمیشہ کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اس معاملے پر سخت موقف اختیار کیا ہے. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ابھی تک 28 امینڈمنٹ پر ہم سے کوئی باضابطہ مشاورت نہیں ہوئی ہے، مگر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر ایک بار اختیارات صوبوں کو منتقل ہو جائیں تو انہیں واپس لینا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. آپ کسی کو حق جب آپ دیتے ہو واپس چھیننا تو بہت مشکل ہو، تو مشکل کیا ناممکن ہوتا ہے. تو اسی کانٹیکس میں وی انشور کہ کوئی رائٹس
کوئی صوبہ کی جو اختیار ہے، جو حقوق ہے، وہ ہم نے کمپرومائز کیے بغیر 26th امینڈمنٹ اور 27th امینڈمنٹ پاس کی. مزید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وزیر اعظم صاحب یا ان کا لا منسٹر یا کوئی اور لانے چاہتے ہیں، وہ اس دن سے لے کے ابھی تک ہمارا بات نہیں ہوا. کل کا مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر سے آئیں گے، لیکن ابھی ایسی کوئی بات. گویا وہ کوششیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے شروع کی گئی تھی، اب انہی کو امپورٹنٹ مقام پہ لے جانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے 28ویں ترمیم میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. اور یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتیں پیش کرتی رہی ہیں، جن میں پی ٹی آئی خاص طور پہ نمایاں ہے. پی ٹی آئی نے اپنی حکومت میں ان امینڈمنٹس کی بات کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر نے ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس جیسے شعبے فیڈرل گورنمنٹ کے تحت کرنے اور نئے صوبے بنانے کی باقاعدہ حمایت کی تھی. گویا پی ٹی آئی اس کی مکمل حمایت کر چکی ہے. 18ویں ترمیم میں یہ جو ایجوکیشن کی بات کی گئی اور ہیلتھ کی بات کی گئی، اگر یہ ریورس ہو جاتی ہے تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں بہت اچھی باتیں تھیں، لیکن تجربے سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ صوبوں کو دینا نقصان دہ ہوگا اور اس کو واپس فیڈریشن میں آنا چاہیے. تو اس پہ تو بات میرا خیال ہے بنتی ہے. اگر صوبے لانا چاہتے ہیں یہ، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ صوبے ہونے چاہیے، زیادہ مزید بڑھنے چاہیے، لیکن اس کو نسلی بنیاد پہ یا زبان کی بنیاد پہ نہیں بننے چاہیے، وہ صرف انتظامی بنیاد پہ بننی چاہیے. حکومت کو 28ویں ترمیم لانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ لوکل گورنمنٹ، ہیلتھ اور ایجوکیشن جیسے تمام نکات 26ویں اور 27ویں ترمیم میں شامل کیے گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے بھرپور مخالفت کی، اور اس مخالفت کے باعث یہ تمام شقیں بعد میں نکال دی گئیں. خود پرائم منسٹر شہباز شریف اور لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں یہ تمام نکات تھے جو اب 28ویں ترمیم میں دوبارہ سامنے لائے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم کی لوکل باڈیز کے حوالے سے جو ترمیم تھی اس کو ہم نے باقاعدہ سپورٹ کیا، اور وہ اس ترمیم میں اس کا حصہ نہ بن سکی باوجود تو میں نے ایم کیو ایم کو یہ کمٹمنٹ کی کہ میں اپنے حلیف جماعتوں سے، بلاول بھٹو صاحب سے اور دوسری جماعتوں سے ہم مشورہ کر کے اس معاملے کو ہم باہمی مشاورت سے طے کریں گے، اور وہ میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں. حکومتی جماعت کے حلیف جماعت کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ سارے معاملات وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے گئے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ابھی جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے ہے اور ہم ووٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ وہی جو سبجیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں پارلیمان میں، تاکہ ہم سارے اتفاق رائے کے ساتھ یہ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں ابھی کر لیں. وہ معاملات جو ہیں ان پہ بات کی جو گفتگو یا بحث ہے وہ اس کو فی الحال پینڈ کیا جا رہا ہے. اسی دوران بزنس کوارٹرز میں اس بحث میں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور پاکستان بزنس فورم نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ ایگریکلچر اور انڈسٹری جیسے شعبوں کو دوبارہ فیڈریشن کے تحت لایا جائے. ان کا موقف یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات کی منتقلی مطلوبہ نتائج نہیں دے سکی ہے. مثال کے طور پر پاکستان کی کاٹن پروڈکشن جو 18th امینڈمنٹ سے پہلے تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ بیلز تک پہنچی تھی، اب کم ہو کر تقریباً 5 ملین بیلز یعنی 50 لاکھ بیلز تک رہ گئی ہے. 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں منظور کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت ایک ایسا فارمولا بنا تھا جس کے مطابق اگر قومی آمدن 100 روپے ہو تو 57.5 روپے صوبوں کو، جبکہ صرف 42.5 روپیز وفاق کو ملیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وفاقی حصے سے قرضوں اور سودوں کی ادائیگی کے بعد دفاعی اخراجات اور قدرتی آفات، پی ایس ڈی پی اور بے نظیر انکم سپورٹ جیسے بڑے بڑے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں. نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وفاق بجٹ کے پہلے دن سے ہی مالی دباؤ اور قرضوں کے بوجھ کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان ایک نئی آئینی ری سٹرکچرنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا 18ویں ترمیم کے کچھ اختیارات واپس فیڈریشن کو مل جائیں گے؟ اور کیا سیاسی جماعتیں اس سینسٹیو معاملے پر کسی نئے اتفاق رائے تک پہنچ پائیں گی؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک آئینی بحث نہیں، بلکہ پاکستان کے فیوچر گورننس ماڈل کا معاشی ڈھانچہ اور وفاق اور صوبوں کے درمیان طاقت کے استعمال کا اور طاقت کی تقسیم کا ایک کرٹیکل سوال ہے. آنے والے دنوں میں یہی بحث ملک کی سیاست، اکانومی اور بزنس کا رخ متعین کرے گی. اس موضوع پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب محمد مالک کو. پاکستان کے نامور سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور ایئر وائی نیوز کے نامور پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ کے ہوسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اب اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے کہنے میں کہ 28 امینڈمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے.
اٹس ان ورکس اور ہم اب اس کا ہم دیکھیں گے کہ کس شیپ اینڈ فارم میں سامنے آتی ہے. اب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ 28th امینڈمنٹ جو ہے وہ اب آ رہی ہے. نہیں, اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں. انفیکٹ ایک ہی بڑی امینڈمنٹ ہی جو مختلف ٹکڑوں میں آ رہی ہے کامران صاحب. پہلے 26 میں ہو گیا, کچھ 27 میں ہو گیا, بچا کچا 28 میں ہوگا. لیکن 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. دیکھیں, سب کی نیتوں کے فقدان کی بات ہے. پرائم منسٹر کا آپ نے پیس چلایا, انہوں نے کہا ہم بڑے سیریس ہیں لوکل گورنمنٹ کے اوپر, ہم 140A کی بہتری کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حلیف جماعت سے بات کریں گے. تو پنجاب میں تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے نا, ان کی اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ان کی فیملی لیڈ کر رہی ہے, سی ایم اس کو. وہاں پہ کیا کباہت تھی, وہاں پہ کیوں نہیں آپ نے 140A لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ڈیولوشن وغیرہ کے معاملے میں پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن آ چکی ہے. یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جو میں وہی کہہ رہا ہوں. وہ اس کو آپ بلکہ اس پہ آپ چلے جائیں کہ وہاں ریزولوشن آیا, اس کے بعد کیا نافذ ہوا؟ کچھ نفاذ نہیں ہوا. بیکاز آپ کوئی پاور چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. لاہور چاہتا ہے کہ پورا پنجاب چلائے. اگر یہ ریولوشن آف پاور ہوتی ہے تو اس کے بعد ریسورسز بھی ڈیوالو ہوتی ہیں نا. پھر آپ 11 ارب کا جہاز نہیں لے سکتے. پھر آپ پہ 2 ڈپٹی سیکرٹری بیٹھ کے منسٹری کے پورا پنجاب نہیں چلا سکتے, فنڈنگ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس میں سیریس کوئی نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور جہاں تک کہ 18ویں امینڈمنٹ کی بات ہے, بالکل آئی ایم ان فیور آف اٹ کہ یہ ریوائز ہونی چاہیے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر یہ نظام اتنا ٹھیک تھا, صرف 18ویں امینڈمنٹ نے اس کو خراب کیا ہے, تو اس سے پہلے ہم 22-23 IMF پروگرامز میں کیوں گئے؟ اٹ مینس کہ اسٹرکچرل فلاز بہت زیادہ ہے, خالی اس امینڈمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے 18ویں سے. اس نے اس پہ چیزیں کمپاؤنڈ ڈیفینیٹلی کی ہیں, ایڈ آن کی ہیں, مشکلات میں اضافہ کیا ہے. لیکن یہ تاثر دینا کہ اگر یہ 28ویں امینڈمنٹ ہو جائے گی اور 18ویں ہم ریسنڈ کر دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, وہ نہیں ہوگا, کیونکہ اسٹرکچرل فلاز بہت زیادہ ہیں. اور وہ اسٹرکچرل فلاز جو ہیں وہ اس کی برتھ بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد, خاص طور پہ NFC کے حوالے سے جو فارمولا اس وقت بنایا گیا, اس کے بعد سے پھر جس طرح سے جو ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے جو ساری دنیا کے ایک ایسنس ہے ڈیموکریسی کا, اس کا ریورس گیئر جو ہے وہ کیا گیا. اور پھر کمپلیٹلی جو ہے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو, جو پراپر ایک سسٹم تھا, اس کو پیک کر دیا گیا. یہ تمام چیزیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو مین پولیٹیکل ایکٹرز ہیں, جس میں آپ نے PMLN کا نام لیا, پیپلز پارٹی کا نہیں لیا, مگر آبویسلی آپ اس کو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن جو کرٹیکل پاور بروکرز ہیں جو کہ کمانڈ کرتے ہیں اس وقت پولیٹیکل ڈائریکشن کی اور کانسٹیٹیوشنل ڈائریکشن کی, وہاں تو سیریسنس ہے مالک صاحب, وہاں تو ایک سیریسنس ہے. تو اسی لیے اس کی کوئی امپورٹنس ہے, ادروائز تو اٹس ناٹ ایون ورتھ ٹاکنگ. نہیں, بالکل سیریسنس ہے. ایک تو جب 18 امینڈمنٹ آئی, ہم تب بھی اس پہ لکھتے بھی تھے, بحث کرتے تھے کہ بڑی ان ہیسٹ لائی گئی اور اس پہ زیادہ ڈیلیبریشن چاہیے تھی. لیکن میرا خیال ہے جو یہ بھی غلط کیا جا رہا ہے کہ جن حلقوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک سلور بلٹ ہے اور اس سلور بلٹ کے آتے ہی سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کو انڈو کرنے کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے, اس کی بھی ایک نیگیٹو ریاکشنز ہے. اور اب آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کو فلرٹنگ نظر آ رہی ہے. آپ سندھ میں دیکھیں, سڈنلی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پگاڑا خاندان ایکٹیو ہو گئے ہیں, GDA والے ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو یہ میسیجنگ کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر آپ لائن پہ نہ آئے تو پھر کوئی پولیٹیکل اپہیول ہو سکتا ہے. دوسری طرف ہم نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا کچھ دن پہلے, جب گورنر KP فیصل کریم کنڈی اور سہیل آفریدی صاحب نے ایک جوائنٹ پریسر کر دیا اور وہ صوبے کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. آپ دوسری سائڈ کہہ رہی ہے, اب یہ میسیجنگ بھی دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی فلرٹ کرنا شروع ہوگی PTI کے ساتھ, بیکاز ان کا لگ رہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوگا ہم بھی دوسری سیاسی گیم کھیل سکتے ہیں. سو یہ پاور گیمز کے اندر اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہیں تمام چیزوں کے. یہ سلور بلٹ نہیں ہے جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر 18th امینڈمنٹ ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ اسٹرکچرل فلاز کسی نے ٹھیک نہیں کیے. دیکھیں یہ جو رولنگ ڈسپنسیشن ہے اس وقت یہ 2022 سے ہے, 23 سے. اب آپ 4 سال ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنتے ہوئے, چاہے آپ PDM 1 کہہ لیں, PDM 2 کہہ لیں. 4 سالوں میں آپ کو مجھے بتائیں اسٹرکچرل ریفارمز کہاں نظر آتی ہیں؟ ہم صرف ٹیکٹیکل میجرز کام ٹپا رہے ہیں, ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کہاں نظر آتی ہیں؟ آپ کی اوور لیپنگ کہاں نظر آتی ہے؟ زراعت کی چھوٹی سی ایگزامپل ہے,
प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन तय कर रहा है? फेडरल गवर्नमेंट. देन हाउ इज इट अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट? सिमिलरली हर आप सब्जेक्ट में चले जाएं, ओवरलैप्स इतने हैं, ये उसके फ्लॉज हैं. सो ये बड़ा एक डेलिकेट सिचुएशन है, ये फाइनेंशियल इक्वेशन चेंज होना बहुत जरूरी है. एब्सोल्युटली. मगर इसके साथ ही ये बात भी है ना कि जो करंट डिस्पेंसेशन है, जो कि 18th अमेंडमेंट से पैदा हुआ और आज तक चल रहा है, 26 भी आ गई, 27 भी आ गई, करंट NFC अवार्ड की जो सिचुएशन है उसमें तो कंट्री नहीं चल सकता ना. ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा ना कि ये इस तरीके से नहीं, वायबल ही नहीं है, फाइनेंशियली वायबल नहीं है, किसी भी अंदाज से जो है वो वायबल नहीं है. तो ये चीज़ है. या मिसाल के तौर पे कि आप डिवॉल्व ना करें, आप पूरा पावर लाहौर में रखें, या पूरा पावर जो है सिंध में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 साल हो गए हैं मालिक साहब, पीने को पानी नहीं है कराची जैसे शहर में, बेसिक इम्यूनिटीज़ नहीं है. मतलब ये वो चीजें हो गई है जो कि अब कामरान सर आप मुझे बताएं, मुझे आप मेरे एक सवाल का जवाब दें. प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है जाके फेडरल की तरफ से आप कराची के अंदर एक बस सर्विस या ट्रेन सर्विस अनाउंस करें? आपका क्या काम है आप जाके पंजाब में प्रोजेक्ट अनाउंस करें? आप क्यों घुस रहे हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में? कराची के लोगों की फलाह सिंध गवर्नमेंट का काम है, पंजाब के लोगों की फलाह पंजाब गवर्नमेंट का काम है. अगर आपने बिस्प बनाया है, बिस्प के जितने मेंबर्स हैं वो किसी ना किसी मुल्क सूबे में है ना, ये उन सूबों का काम है. खुद भी शौक रहा है 18th अमेंडमेंट की आप बात करते हैं. अभी आप देख लीजिए, अभी कल जाएंगे वजीर आजम या वफाकी वज़रा किसी सूबे के दौरे पे जाएंगे, वहां पे 4 प्रोजेक्ट अनाउंस कर देंगे. वाई? आप फेडरल प्रोजेक्ट की बात करें, आप जाके प्रोविंशियल प्रॉब्लम ये है, सारे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. जहां की आप बात कर रहे हैं उनको ये बताया जाता है कि देखें ये फॉर्मूला की प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. नहीं, फॉर्मूला से ज्यादा अप्रोच की प्रॉब्लम है. आप सिलेक्टिव काम नहीं कर सकते, या आप प्रिंसिपल पे चलें, ये वफाक की जिम्मेदारी है, ये आपकी हैं. आप वफाक उधार लेता है और वो प्रोविंशियल प्रोजेक्ट होता है, अब वो किसकी जिम्मेदारी है? कुछ नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज हो गई, डिफेंस हो गया, नेशनल रिजर्वायर्स हो गए, ये समझ आती है कि नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं. ये अब आप डेफिनेटली आर्गुमेंट्स है और अब ये हम इस पे बहस भी बिल्कुल अपनी जगह सही है. बट व्हाट इज इन वर्क्स एक्चुअली? ये क्या आ रही है जो 28th अमेंडमेंट है, इसमें क्या क्या है? राना सलाउल्लाह ने आपके प्रोग्राम में भी तफसील से बताया है सब. तो इसके जो आउटलाइंस है वो तो समझ में आ रही है. लेट्स डिस्कस दैट. वो क्या आ क्या रहा है अभी? देखिए, अगर मैं वन लाइनर कहूँ ना, तो वन लाइनर डिज़ायर है कि जो वफाक है उसको मजबूत किया जाए, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री में. एक आपको चीज़ आपने सुन रही होगी, फैल रहा होगा, हमने अब ये खबर भी दी थी 26 के वक्त कि कुछ फेडरल टेरिटरीज क्रिएट करने की बात भी हो रही है. जी, अब तो खैर वो चल रहा है कि जी पूरा कराची भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक लॉजिक ये दी गई थी कि जिस तरह आपकी बलूचिस्तान की कोस्टल हाईवे है, उस पर बहुत एरियाज हैं जो टेरर स्ट्रिकन है, जहाँ पे बहुत एक्टिविटी है, इस वजह से कमर्शियल चीज़ें डेवलप नहीं होती. तो इसका आर्गूमेंट ये था कि वहाँ पे बना दिया जाए, उस एरिया को फेडरलाइज कर दिया जाए. पोर्ट्स के गिर्द जो इलाके हैं, पहले हम सुन रहे थे बात कि जी 100 किलोमीटर का ऐसे एरियाज बना दें जो फेडरलाइज्ड हों, ताकि ये बहसें ख़त्म हो जाएं कि जी कौन सा टैक्स कौन लेगा, कौन सा टैक्स किसको जाएगा. सूबा कहता है फलाना टैक्स हमारा है, वफाक कहता है हमारा है. सो बेसिक अंडरलाइन सिंगल लाइन थीम है कि वफाक बहुत कमज़ोर हो गया है गवर्नेंस स्ट्रक्चर में और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में. तो दोनों पावर्स वफाक में ज़्यादा होनी चाहिए, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, ओवरऑल गवर्नेंस वाइज भी और चीज़ों के ऊपर. इसीलिए पीपल्स पार्टी का इस पर बहुत ज़्यादा आपको रिएक्शन नज़र आता है. ये तो है वन लाइन में. इसके अलावा तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी छेड़ देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती. मसलन वोटर एज की बात शुरू कर दी कि जी वोटर एज हम बढ़ाएंगे. उस पर नई बहस होगी. लोगों ने कहा जी आप PTI वालों को आप बाहर रख रहे हैं, उसकी बहुत पॉपुलैरिटी है खान साहब की वहाँ. उस पर दूसरी साइड कहना शुरू होगी कि हमारे बच्चे बड़े नहीं हो रहे, सिर्फ उनके बच्चे 18 साल के हो रहे हैं. सो ये नीडलेस बहसें हैं आई थिंक. लेकिन अगर आप वन लाइन में पूछें तो वन लाइन में वफाक की स्ट्रेंथ है. देखिए 26 में आपने जब जुडिशल चेंजेस देखी तो कोर्ट सिस्टम ऐसा हो गया है कि सारी पावर अल्टीमेटली जाके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आ गई और उसका दायरा इतना वसी कर दिया गया कि दूसरी सुप्रीम कोर्ट भी इरेलीवेंट हो गई है. सो दैट इज वन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जुडिशियल पावर एंड एक्सरसाइज
جیسے بھی آپ چاہیں. سملرلی یہ جو 2-3 کی چیزیں ہیں, جس طرح ہیلتھ آپ کا بہت سیریس ایشو ہے. اچھا, پاپولیشن کی آپ نے بات کی, بڑی انٹرسٹنگ سچویشن یہاں پہ ہے. پاپولیشن کے اوپر جو وجوہات یہاں بتائی جا رہی ہیں سینٹرلائز کرنے کی, اور جو بیہائنڈ دا سینز ہم سن رہے ہیں, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. بحث چلی تھی اس بات سے کہ جو اس کے اندر آپ کا 18th امینڈمنٹ نے جو NFC میں جو پاپولیشن کی ویٹیج ہے اس کو کم کیا جائے. اس تقریباً 80 کے 82% تو آپ کا شیئر پاپولیشن کی ڈینسٹی کے اوپر سے آپ کو مل جاتا ہے. اس کو کم کیا جائے. وہاں سے بات کھل کے اب پورے پاپولیشن کے سبجیکٹ کی طرف چلی گئی ہے کہ اس کو فیڈرلائز کیا جائے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیسے گئی ہے, بٹ چلی وہاں سے تھی بات, اور بات اب ادھر آ گئی ہے. ہیلتھ کے اوپر ان کا ایشو بن رہا تھا ڈرافٹ وغیرہ کے اوپر سے کہ جی ایک صوبہ کچھ اور رولز بنا دیتا ہے, وہ ڈرگ دوسرا صوبہ منع کر دیتا ہے, پھر وہاں سے سمگلنگ شروع ہو جاتی ہے. سو وہ ٹیکنیکل ریزنز ہیں. لیکن جو بڑی 2-3 چیزیں ہیں, جو چھوٹے صوبوں کی آپ بات سن رہے ہیں, یہ اتنی ہلکی مت لیجئے گا. میرا شروع میں خیال تھا کہ اٹس ٹو ارلی فار دیٹ. ٹھیک ہے وہ چھوٹے صوبے یا وہ نہ ہو, لیکن یہ کہ ایک فیڈرل, کیونکہ آپ ہیں لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, اوبیسلی آپ کراچی کو اس طرح سے فیل نہیں کر سکتے جیسے یہاں کے 3 کروڑ لوگ فیل کرتے ہیں جس سے وہ گزرے ہیں 18-20 سال سے. اس لیے آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ آپ جب بات کر رہے ہیں, آپ پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کی بات کر رہے ہیں, آپ اس چیز کی بات نہیں کر رہے, اس کو اس طرح سے اس کے درد کو نہیں فیل کر رہے جو کہ 60% جو ہے اپنے ٹیکسیشن کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جو پاکستان کی اکانومی کی نرو سینٹر ہے, جو پاکستان کی بزنس کا ہارٹ بیٹ ہے, جو کہ جہاں پہ پانی نہیں ہے, جہاں پہ سڑک نہیں ہے, جہاں پہ بیسک کمیونٹیز نہیں ہے, وہ آپ اس درد کو آپ اس طرح سے فیل نہیں کر سکتے جیسے یہاں کے 13 کروڑ 30 کروڑ. تو بیٹ فیڈرل ٹیریٹری ہو جائے, بیٹ صوبہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے, مگر خدارا مسئلہ تو حل ہونا کسی نہ کسی صورت سے. بیسک جو ایگزسٹنس ہے وہ تو پاسبل ہونا ایک عام آدمی کی. نہیں, میں آپ کو اتنا بتا دوں, جو یہاں پہ مزاج چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے کچھ سرپرائزز ہوں گے. بلاول بھٹو صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس بہت زیادہ کارڈز ہیں, تو اتنے کارڈز ہیں نہیں جتنے وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو اسلام آباد پنڈی کا موڈ ہے, دے آر رائڈنگ ویری ہائی, انٹرنیشنلی بھی ڈومیسٹکلی بھی, دے فیل ویری اسٹرانگ. اور ان کا خیال ہے کہ اگر اس موقع پہ چیزیں نہ کروائی گئیں تو وتھ پیسج آف ٹائم چیزیں ڈیلیوٹ تو ہو سکتی ہیں, اسٹرینتھ اس سے زیادہ نہیں آئے گی. سو میرا خیال ہے کہ ابھی پریشر اتنا ڈلا نہیں ہے جتنا ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. بہت زیادہ بیہائنڈ دا سینز پریشر بڑھے گا, اور آپ کو کافی سٹانسز کے اندر کیا کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں مفاہمت ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ. کیا امریکہ ایران جنگ پاکستان کے لیے ایک نئی معاشی اپرچونٹی بن سکتی ہے؟ کیا کراچی, بن قاسم اور گوادر پورٹس پاکستان کی اکانومی کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس پہ بہت بات ہو رہی ہے, بہت ایکسپرٹس اس پہ بات کر رہے ہیں, اور یہ بالکل ہوائی نہیں ہے. اس کے بیس پہ کئی ایسی حقیقتیں ہیں جو یقیناً پاکستان کے لیے بہت بہت بینیفیشل ہو سکتی ہیں. آج کے آن مائی ریڈار میں ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں جاری کشیدگی کے دوران پاکستان صرف سیاسی یا ڈپلومیٹک کردار تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس صورتحال کو ایک بڑی تجارتی اور اکنامک اپرچونٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. پاکستان اس وقت ریجنل کارگو موومنٹ سے زیادہ بزنس اور ٹریڈ ایکٹیویٹی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس مقصد کے لیے حکومت غیر ملکی شپنگز اور کارگو کمپنیز کو مختلف انسینٹیوز بھی دے رہی ہے. پاکستان کی میری ٹائم منسٹری نے گوادر پورٹ پر کنٹینر شپس کے لیے ایک برتھنگ فی میں تقریباً 25% کمی کا اعلان کیا, جبکہ ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز پورٹ چارجز میں 40% کمی کی گئی ہے. ساتھ ہی کارگو کے لیے 1 ماہ کی فری اسٹوریج فیسلٹی بھی دی جا رہی ہے. گویا حکومت اب واضح طور پر گلوبل کارگو کیریئرز کو پاکستان کی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے, اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی جیوگرافیکل اہمیت کی وجہ سے ایران کے ساتھ تجارتی آمد و رفت سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے, خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پاکستان کو افغانستان کے راستے سینٹرل ایشین ممالک تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے. اسی لیے اب اس سسٹم کو جس میں کہ میری ٹائم کارگو گورن کی جاتی ہے اس پر بہت فوکس کیا جا رہا ہے. یہ وہ عالمی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جس کے تحت کارگو ٹریکس مختلف ممالک کے درمیان سمپلیفائڈ کسٹمز پروسیجرز کے ساتھ آتے ہیں اور جاتے ہیں. ماہرین کے مطابق TIR کے ذریعے پاکستان نہ صرف ایران بلکہ ترکیہ, یورپ,
رشیا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک ٹرانزٹ ٹریڈ کر سکتا ہے. ساتھ ہی ویئر ہاؤسنگ، ٹرکنگ، ریفائننگ، ری ایکسپورٹ فیسلٹیز اور انڈسٹریل زون جیسے شعبے مستقبل میں پاکستان کے لیے بلینز آف ڈالر کی اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کر سکتے ہیں. گوادر پورٹ اس پوری اسٹریٹجی کا ایک بہت اہم حصہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ چائنا پہلے ہی سی پیک کے ذریعے گوادر میں بھاری سرمایہ کاری کر چکا ہے اور اب پاکستان کی کوشش ہے کہ اس ریجنل کانفلکٹ کے دوران آلٹرنیٹیو ٹریڈ راؤٹس کا فائدہ حاصل کیا جائے. مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان اب صرف جیو پولیٹیکل ٹینشنز کو سیکیورٹی چیلنج کے طور پہ نہیں دیکھ رہا بلکہ انہیں اکنامک اپرچونٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پر بات ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکنامک افیئرز اور فائنینشیل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر اکرام الحق، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ریجنل کانفلکٹ ہے جو اس وقت ہم نے ویسٹ ایشیا میں 3 مہینے سے جنگ جاری ہے، اس پورے پس منظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماہرین بات کر رہے ہیں کہ جو حالات نکلے اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کی پوزیشن، ایک تو جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور پھر پاکستان کے پاس جو 3 پاکستان کے پورٹس ہیں یعنی کراچی پورٹس اور پورٹ بن قاسم اور گوادر پورٹ ہے، یہ ایکچولی ریپریزنٹ کرتا ہے بڑی اپرچونٹی، بہت بڑا پوٹینشیل جو کہ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ نمودار ہو رہا ہے. کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ جی خان صاحب شکریہ. بالکل یہ تاثر ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو عارضی طور پر پابندیاں اٹھائی ہیں امریکہ نے، اس کی وجہ سے بھی ایک کوشش ہماری ہو سکتی تھی کہ ہم جو ایران کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کا، ابھی تو سارا آپ کو پتہ ہے رشیا سے اور جارجیا سے ادھر سے ایسٹرن کوریڈور یوز ہوتا ہے، مگر ہم اگر گوادر کو یوز کریں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور گوادر میں ہماری حکومت نے گوادر کے ریٹس بھی کم کیے ہیں اور وہاں فیسیلیٹیز کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. تو اگر ہم اس کو ایک پرماننٹ وہاں پہ ویئر ہاؤسنگ دیں، وہاں سے ہم ری ایکسپورٹس کا فیسیلیٹیز دیں اور بہت بڑا ایئرپورٹ بھی ہے وہاں پہ، تو پیریشیبل چیزیں بھی آسانی سے وہاں سے جا سکتی ہیں. تو ایران کے ساتھ جو ٹرانزٹ کے معاملات ہیں اس میں بہت ہم پیسہ جو ہے وہ ٹرانزٹ کے ذریعے ہماری پورٹس بہت جلدی اس میں آگے بڑھ سکتی ہیں. کیا پوزیشن ہے ہماری پورٹس کی؟ اوبیسلی کراچی پورٹ تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا پورٹ ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے اور پھر پورٹ قاسم بھی ہے، اس کو بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا، گوادر نیا. یہ اوور آل جو ہماری پورٹ فیسلٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے لحاظ سے جو ریجنل سٹینڈرڈ بن چکے ہیں اور جو جس قسم کی پورا پیرافرنیلیا ہمیں وہاں چاہیے ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں دوسرا جو انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، اس لحاظ سے ہم کتنے اکوپڈ پورٹس جو ہیں، کیونکہ جب یہ پوٹینشیل ہمیں ایکسپلور کرنا ہے اور اگر ہمیں اس کا بیسٹ یوز کرنا ہے تو ہماری فیسلٹیز اور ہمارا جو پورٹ سسٹم ہے وہ بھی تو ٹاپ آف دا لائن ہونا چاہیے نا. یقیناً طور پہ ساری صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس وقت جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن تھی پہلے سے موجود ہے، مگر اب موقع بھی کبھی کبھی حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ہمارا انفراسٹرکچر بھی اب اتنا برا نہیں ہے، خاص طور پہ کراچی اور بن قاسم میں تو بہت ہی بہتر ہو چکا ہے. اور پورٹ کے اندر وہاں اگر ہم تھوڑی سی رعایت دیں اور لوگوں کو ادھر مائل کریں تو یقینی طور پہ پاکستان کی پورٹس جو ہیں وہ اب جو گلف کنٹریز کی پورٹس میں جو پرابلمز آ رہی ہیں اور جو وہاں صورتحال ہے اس کا بہت ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو صرف پاکستان کے لیے نہیں مگر آگے جو سینٹرل ایشیا بلکہ یورپ تک جو مال جانا ہے اس کے لیے ہم ایک راہداری کا کام تو ہمیشہ سے ہی کر سکتے تھے، اور اب اس کے جو نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں اس میں ہمیں چائنا کو خاص طور پر دیکھیے تو بہت بڑی طریقے سے ایران کے ساتھ وہ اب سینکشنز کے باوجود ٹریڈ کر رہا تھا. ہم نے تو ان چیزوں میں بھی نہیں کی جس کا سینکشنز سے باہر تھے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کرائسس آف کمپیٹنس ضرور ہے پاکستان میں، مگر اب بھی اگر توجہ کر لی جائے تو اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ریونیو پوائنٹ آف ویو سے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ مطلب کہ جب اس قسم کا ٹریڈ ہوتا ہے، ٹرانزٹ ہوتا ہے، ابھی تو فی الحال ہمارا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے اور باوجود اور بہرحال آگے چل کے ظاہر ہے کہ وہ بھی کھل سکتا ہے، اور یہ ایک نیا پورا ایونیو پورا ایک نیا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. ریونیو وائز اس کا کتنا بڑا پوٹینشیل ہے فار آر ریونیو پرپزز؟
جی افغان ٹرانزٹ میں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ مال بس پاکستان میں ہی آ جاتا تھا اور اس کا ہمیں کوئی اتنا خاطر خواہ فائدہ نہیں تھا، مگر یقینی طور پہ ایران کے اگر ٹرانزٹ کی بات کی جائے تو جتنے بھی انٹرنیشنل روڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کے تحت یہاں جو بھی مال کسی بھی کنٹری کا آ جائے گا تو اس کو آگے لے کر جانا، ٹرانسپورٹیشن اس کی بہت ممکن ہو سکے گی، کیونکہ ہمارے نہ صرف سینٹرل ایشیا تک ہم ادھر سے جا سکتے ہیں ایران کے رستے سے، بلکہ آگے پھر یورپ کی طرف بھی رستے کھل سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ تو اگر ہم اس وقت افغانستان کو مائنس بھی کر دیں، گو کہ میرا خیال ہے کہ وہاں بھی ریوائیول جب ہو جائے گا تو سینٹرل ایشین روٹ ہمیں بہت آسانی سے، اور پھر سینٹرل ایشیا سے آگے یورپ بھی، اور چائنا کی ٹرین تو ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیجنگ سے لنڈن 18 دن میں جاتی ہے اور مال بھی لے کر آتی ہے۔ ہمیں بھی اب ML1 جو تھا گوادر سے کراچی تک، اس کو سیریسلی اب میرا خیال ہے اس بجٹ کے اندر اس کی ایلوکیشن رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم انفراسٹرکچر تیزی سے بنائیں گے تو ہمیں آنے والے وقتوں میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ہماری پورٹس جو ہیں وہ کافی اسٹریٹجک پوزیشنز پہ ہیں، اور گلف کے اندر تو اب ہمیں جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ادھر سے چائنا کا تو خیر رستہ بھی بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، مگر سینٹرل ایشیا تک بھی ہماری پہنچ بہت آسانی سے تھرو ایران ہو سکتی ہے، اور یہی سب توقع ہے کہ جب ایگریمنٹ ہو جائے گا تو ایران کے اگینسٹ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان میں کافی نرمی ہوگی۔ جیسے تیل کی آج کل 7 سال بعد انڈیا دوبارہ ایران سے تیل خرید رہا ہے، مگر ہم نے ابھی بھی کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم لینڈ روٹ سے جو بجائے اسمگلنگ کے ہم ایران سے بڑے پیمانے کے اوپر اپنا اسٹریٹجک ریزرو بنا سکتے تھے، مگر یہی وہ کمی ہے جس کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آرٹیکل میں اشارہ بھی کیا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایک اور جنگ کا آپشن ایک بار پھر آگے بڑھا دیا ہے۔ اس کی وجہ عرب ریاستوں کی مذاکرات کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، خود واشنگٹن میں جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ پر بڑھنے والا دباؤ بھی۔ وجہ جو بھی ہو، نتیجہ یہ ہے کہ اب امریکہ میں جنگ سے زیادہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ کی ڈیڈ لائن آئندہ ہفتے تک بڑھاتے ہوئے ایران سے ڈیل کی نئی امید دکھائی ہے، لیکن ساتھ ہی ڈیل نہ ہونے پر ایران پر نئے حملوں کی دھمکی بھی دی ہے۔ They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I'd never tell anybody when. I was an hour away from making the decision to go today. So they called up. They had heard I made the decision. They said, sir, could you give us a couple of more days? Because we think they're being reasonable. I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week. A limited period of time. They come to the table. They're begging to make a deal because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. صدر ٹرمپ انتہائی پر امید ہے کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور امریکہ ایران کو نیوکلیر ویپنز بھی نہیں رکھنے دے گا۔ اس صورتحال میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں میں اب ایک بار پھر تیزی ہے جو پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے۔ ایک بار پھر آج وزیر داخلہ محسن نقوی 24 گھنٹے سے کم وقت میں دوسری بار ایران پہنچ چکے ہیں، جو انتہائی غیر معمولی پیش رفت۔ انتہائی اہم پیش رفت میں اب سے تھوڑی دیر قبل العربیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کی ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کی سنجیدہ کوششیں آخری مرحلے میں ہیں۔ العربیہ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان آرمی چیف ممکنہ طور پہ کل ایران کا دورہ کریں گے تاکہ اعلان کیا جا سکے کہ حتمی معاہدہ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ مذاکرات کا اگلا دور حج سیزن کے بعد اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ پاکستانی ذرائع نے ان خبروں کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کیا ہے۔ گویا امریکہ ایران جنگ کا انجام آخری مراحل میں ہے۔ پاکستان کے علاوہ عرب سٹیٹس بھی خطے میں امن کے قیام اور جنگ کے خاتمے کے لیے سرگرم ہیں۔ سعودی عربیہ، قطر اور UAE مسلسل جنگ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک جانتے ہیں کہ ایران کے خلاف نئی جنگ پورے ریجن کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اسی لیے کل قطر نے ایک بار پھر واضح طور پہ کہا تھا کہ مذاکرات کو مزید وقت دینا ہوگا۔ اس بیان میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم بھی ظاہر کیا تھا قطر نے۔ Great efforts being exerted by Pakistan to reach an agreement, but undoubtedly once again we support this Pakistani mediation and the contacts are being made because Pakistan is making official contacts between different and with different parties. We need to sort out the problems until reaching an agreement. ان تمام ڈیولپمنٹس کے ساتھ ایک اور فیکٹر بھی ہے جو اس جنگ کے جلد خاتمے کی جو لوگ امید چاہتے ہیں ان کے لیے امیدیں ہیں۔ واشنگٹن کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے اور ان کے اختیارات محدود کرنے کی مسلسل کوشش جاری ہے۔ امریکی سینٹ نے کل وار پاور ریزولوشن کو آگے بڑھانے کی منظوری دی ہے۔ اس قرارداد کے تحت اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کانگریس سے باقاعدہ اجازت حاصل نہ کرے
تو ایران کے خلاف جنگ ختم کرنا پڑے گی انہیں۔ اس قرارداد کو آگے بڑھانے کے لیے ووٹنگ 47 کے مقابلے میں 50 ووٹ سے کامیاب ہوئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 4 ریپبلکن سینیٹرز نے بھی ڈیموکریٹس کی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک غیر معمولی سیاسی دھچکا قرار دیا گیا ہے۔ وہ اب پہلی بار امریکی سینٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو کھلا پیغام دیا ہے کہ جنگ کے فیصلے اکیلے وائٹ ہاؤس نہیں کر سکتا۔